الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان مسلما، في رواية أخرى لو كان مؤمنا فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بالغه ذلك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال سيدي أبو العباس المرسي: الأنبياء إلى أممهم أتية ونبينا لنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية. وفرق بين الأتية والهدية لأن الأتية للمحتاجين والهدية للمحبوبين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ. تمام تعریفاں اللہ تبارک و تعالی واسطے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو آد بھی ہے، سمد بھی ہے، جن دی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی. لا تعداد عدد درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماؤہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اندی دربار نازج اپنی عقیدت محبت تو خراج پیش کرن تو بعد، عزیزان محترم، اللہ جل مجدہ تو دعائے اللہ تعالیٰ امہ مرحومہ دے درجات بلند فرماوے، انہ دی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بناوے، مقام علیین اعلیٰ مقام نصیب فرماوے. عزیزان محترم، اے جڑی ایصال ثواب دی یا کل خانی دی مجالس ہوندے نا، ان دے ترائے مقصد ہوندے. پہلا مقصد اے ہوندے ہر آمن والا بندہ ایصال ثواب کرے. دوجا مقصد اے ہوندے کہ ساکوں اپنی موت دی بھی تیاری کرنی چاہی دیئے. اور تیسرا ہے کہ علماء دے واز اور خطاب دے نال اے پتہ چلے کہ موت آدھے کہ کوئی موت دی حقیقت کیا ہے. اچھا، موت دی حقیقت چوال موت دو قسم دے لوگاں تے آندی ہے. ایک او لوگ جڑے کافر، منافق اور بد مذہب ہیں، اور ایک او لوگ ہیں جڑے نبی دے عاشق ہیں، یعنی مومن کامل ہیں. عزیزان محترم، سب تو پہلے ایصال ثواب دے بارے چند گالی عرض کر کے والحقیقت موت تے گفتگو کرے سا. چونکہ وقت مختصر ہے، علماء کثیر تعداد تشریف فرمائیں، اے سارے سر دا تاجن، علماء دیا وجود سارے واسطے نعمت ہے. علامہ سعد الدین تفتازانی نے عقائد دی کتابیں ایک حدیث لکھی ہے، فرمایا جتھاں کوئی دینی طالب علم کہیں وستی دے وچ ایک رات قیام کرے، اون وستی دے قبرستان دے ہوتے 40 دے واسطے عذاب اٹھا گیتا وے دے. یعنی وہ دینی طالب علم، مکمل عالم نہیں، دینی طالب علم ہے. حالی وہ درس نظامی پڑھدا پئے، دورہ حدیث کریندہ پئے، وہ جڑے نصاب ہیں نا تعلیم و تربیت انہوں کو پڑھدا پئے. وہ دینی طالب علم کہیں وستی دے وچ قیام کرے تو ایک رات 40 دے قبرستان عذاب اٹھ ویندے. تو علماء دا وجود این واسطے نعمت ہے جڑے مکمل عالم جڑے علاقے چراندے ہوئے انہوں قبرستان تے کتنا کرم تھی دا اسی. عزیزان محترم، اللہ نے قرآن پاک فرمائے اچھا جڑے ویلے نماز پڑھ دے ہیں نا، جتھا سا کو نماز پڑھن دے بے فائدے ہوندن نا،
دوسرے فائدے ایسے جڑے اکثر لوگوں کو پتہ ہی کہنی. پہلا فائدہ یہ ہے کہ جڑے ویلے اساں نماز پڑھتے ہیں اے عبادت خدا راضی تھی دے. دوجا فائدہ ہے جڑے ویلے اساں نماز پڑھتے ہیں نماز چاہتے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. ہن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے جڑا درود پڑھے اندے درجے بلند تھیندن انہاں نیکیاں ملدن اندے گناہ معاف تھیندن اور جڑا سلام پڑھے ان کو میرا جواب مل دے. ہن سلام پڑھن والے کو محبوب علیہ السلام دا جواب مل دے ان جواب دا فائدہ کیا تھی دے. جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے سلام علی ابراہیم چھی فرشتہ نے آکھا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تے نار نمرود ٹھڈی تھی گئی ہے جڑے ویلے کوئی میرا امتی میرے اتے سلام پڑھ سی اندے اتے جہنم دی بہار ٹھڈی تھی ویسی کیونکہ میں ان کو جواب عطا فرمے سا. یعنی نماز پڑھن دے نال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے اساں نماز پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ صالحین پڑھتے ہیں پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ وعدے ہیں تو جانے جانا گنبد خضرہ دے مکی اپنے امتی کو فرمیندن وعلیکہ السلام یا امتی جڑے امتی کو میرے آقا جواب عطا فرماویں. اور ایک گال یاد رکھے جڑا بندہ صدق دل نال نماز پڑھ دے میرے آقا علیہ السلام ہر کہیں کو جواب عطا فرمیندن. کیوں؟ سلام کرنا سنت ہے اندہ جواب دینا واجب ہے اور میرے آقا علیہ السلام جواب دیندن. اور جڑے خوش قسمت امتی کو نماز دے وچ جواب جانے جانا عطا فرما دے جہنم دی بھاؤ دے حرام تھی ویندی. اور بخاری شریف اور مشکات شریف دی حدیث پاک ہے جڑے ویلے کوئی بندہ آدھے نا السلام علینا وعلی عباد اللہ صالحین جتنے زمین تے عبد صالحین یا آسمان تے عبد صالحین فرشتے سارے دا سلام نماز پڑھن والے دا سلام عباد اللہ صالحین کو جڑے اللہ دے نیک بندن وہ بھاویں زمین تے ہوئن بھاویں آسمان تے ہوئن سارے کو سلام پوچھیں سارے اللہ دے بندوں کو جواب دیندن وعلیکم السلام. یعنی نماز پڑھن دے نال اگر کوئی بندہ کہیں شجرے وچ کہیں سلسلے دے وچ بیعت ہے اللہ والے نال تعلق رکھیں دے یا ان دے والدین دنیا تو چلے گئے وہ نیک ہیں کوئی صالحین نال تعلق ہے کوئی کاملین نال تعلق ہے کوئی واصلین نال تعلق ہے کوئی عاشقین نال تعلق ہے کوئی رادین نال تعلق ہے کوئی مردین نال تعلق ہے جڑے ویلے تسا نماز پڑھ دے وے تواڈا سلام انہاں کو پہنچایا ویندے تواڈے واسطے جواب ہی دیندن دعا ہی کریں دے. اور تیسرا نماز دے وچ اساں پڑھدے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی اے اللہ میں کو بخش دے والی والدیہ میرے والدین کو بخش دے وللمؤمنین جتنے مومن ہیں وہ مومن دی ایک عید کہنی جڑے آسن او مومن جڑے موجودہ مومن جڑے گزر گئے او مومن. فرمایا جڑے ملے تو نماز پڑھ دے گزرے ہوئے مومن ہوئن موجودہ مومن ہوئن آون والے مومن ہوئن سارے واسطے بخشش دی دعا تو کر دینے. نماز او جامع عبادت ہے جڑی درود و سلام دے ذریعے جانے جانا نال تعلق ہی پیدا کریں دیئے نیک لوگاں دی بارگاہ وچ حاضری بھی لویں دیئے تے مرے ہوئے واسطے بخشش دا سبب بھی بن دی ہے. توجہ ہے عزیزان محترم میں اپنے خطبے دے وچ نہ ایک حدیث پڑھی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان مسلمان. ہونے ابو داؤد شریف دی حدیث ہے تے موجم الکبیر ہے ابو داؤد شریف دی حدیث ہے لو کان مسلمان اور موجم الکبیر ہے لو کان مومنا. ہن یہ جڑی حدیث پاک ہے نا ان دی اصل وجہ کیا ہے محبوب دے الفاظ بیان کرن تو پہلے ذرا میں ان دی وجہ بیان کرا. ایک شخص ہے جڑا مسلمان نہیں کافر ہے غیر مسلم ہے ان دے دو پتر ہیں حضرت عمر اور حضرت حشام. جڑے ویلے وہ کافر دنیا تو ونجن لگے مسلمان کہہ نہیں کلمہ گو کہہ نہیں حالی کافر ہے وہ دنیا تو ونجن لگے انہیں اپنے دوہائیں پتریں کو سڈے آکے اس پتر جڑے ویلے میں دنیا تو چلا ونجنا میرے واسطے 100 غلام آزاد کرائے. پتہ چلے ایصال ثواب دا کنسپٹ آج دا نہیں پرانا ہے کہ کافر کوئی پتہ ثواب کچھ دے. اگر یہ پتہ نہ ہویا تو کرائیں وصیت اور نصیحت نہ کریا انہیں کہ میرے پتر میں جڑے ویلے مر ونجے 100 غلام آزاد کرائے. اور ابا مر گئے دنیا تو چلا گئے چھوٹا پتر چھوٹی اولاد جذباتی ہوں گی انہیں فٹافٹ 50 غلام آزاد کر دیتے وڈے کو آکے بھائی جان تسا بھی غلام آزاد کرو. وڈا سمجھدار ہا انہیں کہ یار گالے ساڑھا ابا مسلمان تا ہی کہنا غیر مسلم ہی ہون اگر اسائیں 50 غلام آزاد کروں
ہن غلام آزاد کرنا ایڈا سوکھا نہیں، بڑے پیسے لگ دن. ہن پتہ لگے وہ کافر پجے ہی نہ ثواب تو ول کیا بن سی؟ انہاں کہ بھائی جان ول کیا کروں؟ اکھے جان جانا جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، انہاں دی بارگاہ چل دے ہیں، عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے معاملہ ہے ول جیڑا فیصلہ آپ فرما رہے سنوے کرے سوں. جڑے ویلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ گئے، میرے آقا علیہ السلام دوہیں براہمیں دی گال سنیے، ول فرمائے لو کان مسلمان، اگر مرن والا صاحب ایمان ہے مسلمان ہے، اگر مرن والا مسلمان ہے فآتقتم عنہ تو اون دے طرف غلام آزاد کرو، او تصدقتم عنہ اون دے طرف صدقہ کرو، او حججتم عنہ اون دے طرف حج کرو، بالغہ ذالک سب کچھ پج دے. ہن محبوب علیہ السلام نے ایصال ثواب دی ذمہ واری ہی صورت چاہتی ہے اگر مرن والا صاحب ایمان ہے، اگر مرن والا صاحب ایمان ہے، اگر مرن والا مسلمان ہے تو تسا جیڑا کچھ ایصال ثواب کرے سو وہ بھاویں صدقے دی صورت چ ہوسی، وہ بھاویں جناب والا قرآن پاک دی صورت چ ہوسی، وہ بھاویں جناب والا حج دی صورت چ ہوسی، وہ بھاویں غلام آزاد کرن دی صورت چ ہوسی، جیڑا کچھ بھی تسا کرے سو اگر مرن والا صاحب ایمان ہے تو ثواب پجن دا ضامن عربی سلطان ہے. عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا رحمت مہدات، اللہ نے میں کو تمہارے واسطے ہدیہ رحمت بنا کے بھیجے. ہن ایصال ثواب دے حوالے دے نال نا البدایہ والنہایہ دے وچ روض الانف دے وچ سیرت ابن حشام دے وچ ضیاء النبی شریف دے وچ حدیث پاک ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے شیطان اپنی زندگی دے وچ 4 مرتبہ روئے. توجہ میرے آلے پاسے رکھو، شیطان اپنی زندگی دے وچ 4 مرتبہ روئے. پہلے اونلے روئے جڑے ویلے شیطان بنے، دوجی مرتبہ اونلے روئے جڑے زمین تے سٹیا گئے، تریجی مرتبہ اونلے روئے جڑے ویلے میرے آقا علیہ السلام دی ولادت تھی ہے، چوتھی مرتبہ اونلے روئے جڑے ویلے سورہ فاتحہ نازل تھی ہے. اچھا تو اکو میرے مزاج دا پتہ ہے، میں اٹھی کے پیسے نہیں میں گال بولوے دیا تو میں ہن اے تسا جتنے پیسے نہیں تن اللہ تمہارے کاروبار وچ برکت رہے، انہاں مانا یعنی کہ بعد وچ کہیں عالم دی خدمت نہیں کرنی، سارے نہیں کرو، میں کو پرابلم ہے گال بولوے دیا. تسا میں کو اے بیماری یا مرض سمجھ کے تسا میرے تے شفقت کرے سو، گال ہی بعد نہ کرے سو، کیونکہ تسا خود بڑے مفتی ہو. تسا اتنا کچھ آکر دے جنہ خود بندے کو پتہ نہیں ہوتا سا کیا دے پائے. تو چونکہ میں کو گال بولویں دیئے، اور ویسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا اے ادب ہے جڑے ویلے قرآن دا درس ہوئے یا حدیث دا درس ہوئے توجہ نال سنو. اگر تمہارے پورے ہی مجمع دے وچوں کہیں ایک بندے کو میری گال سمجھ آ گئی تو میرا نظرانہ میں کو مل گئے، تو توجہ میرے آلے پاسے کرو. عزیزان محترم، شیطان چوتھی مرتبہ کنا روئے جنہ سورہ فاتحہ نازل تھی ہے. یارو سورہ فاتحہ دے نال شیطان دا کیا تعلق ہے؟ آخر اے کیوں روندہ پائے؟ فاتحہ دے نال شیطان دا کیا تعلق ہے؟ کیوں روندے؟ مفسرین نے فرمائے، محدثین نے فرمائے وجہ یہ ہے کہ اے جڑی سورہ فاتحہ ہے نا ان دے 7 آیات ہیں اور جہنم دے دروازے 7 ہیں. جڑے ویلے کوئی بندہ فاتحہ نال پیار رکھیں دے، فاتحہ کو پڑھ دے یا اپنے واسطے پڑھے یا جہن دے واسطے پڑھ دے، اون دے واسطے اللہ جہنم دے 7 دروازے بند کر دیں دے. اے روندہ این واسطے پیا ہا کہ میں ورغلیندہ رہے ساں، میں گناہ کرویندہ رہے ساں، اکٹھے تھی کہ فاتحہ پڑھ دے رہا سن اللہ بخشیندہ رہا سن. توجہ ہے تواری. عزیزان محترم، اے ایصال ثواب دا اے کٹھا تھیونا، اے جڑا کٹھا تھیونا ہے نا، اے کٹھ بھی غیر شرعی کوئی نہیں. بخاری شریف دی حدیث پاک ہے، راوی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمیندن جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری تھی ہے. اساں آپ دی خدمت اقدس موجودہ سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اگر کوئی بندہ دنیا تو چلا ویسی اور بندے کٹھے تھی کہ 4 ہی آخرے سے جنتی اللہ کو جنتی کر لے سی. حضرت فاروق اعظم فرمیندن میں عرض کی تھی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 4 نہ آکھن، میرے آقا فرمائے اگر 3 بھی آخرے میں وہ جنت ہی ہے. یا رسول اللہ 3 نہ آکھن، میرے آقا فرمائے اگر 2 ہی آخرے میں تو جنت ہی ہے. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن میں کو خود شرم آئی ہے کہ اگر میں ایک دا لفظ یا کھاں تو محبوب اے بھی گرنٹی عطا فرما دے ویلا. صحیح بخاری ہے حدیث پاک ہے میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں حضرت فاروق اعظم فرمیندن میں والا آقا علیہ السلام کو لو پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جیڑا بندہ دنیا تو چلا ویندے اے عزیز اقربا رشتہ دار اوندا اٹھن باہن کھاون پیون سارا کچھ جان دن، اے جانن دے باوجود ہی آکھے نے جنت یہ تو کیا جنت ہی بن ویندے؟
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اے عمر ابن الخطاب اگر یہ سب کچھ جانن دے باوجود بھی آکھن کہ بھئی جنتی ہے اللہ جنتی کرنے دے میں معراج دی رات اپنے رب کو سوال کیتے میرے مالک اے باری تعالیٰ اے انہاں لوگاں دے آکھن دے جنتی کیوں کرنے نے اللہ فرمائے محبوبہ اے ستار ہونا میری صفت ہے اے جانن دے باوجود میرا کام کرنے دے پہنے اے بندے پردے پہنے زمین تے میرے شاہد نہیں نہ دے آکھن دے میں جنتی کر دینا کراں تو سب پرام پنچایت جوانیو نا تو جیڑا کوئی مجرم ہو دے یا ملزم ہو دے وہ کیا کریں دے ڈھیر سارے بندے گھن کے ویندے یارے جیڑا فیصلہ کرنا ہے کہیں چہرے دا دیکھ کے نا سارے ہوتے کوئی رعایت کرے سی ایک کٹھے تھی کہ دعا منگن دا یہ فائدہ ہو دے یہ پورے مجمع دے وچ کوئی اہل اللہ ہو سی کوئی اللہ دا پیارا بندہ ہو سی جڑے ویلے ہاتھ جا کے دعا کرے سی مرن والے دی اللہ بخشش فرما دے سی عزیزان محترم ایصال ثواب دے حوالے نال اے حدیث پاک بھی میں اکثر بیان کرے نا جڑے ویلے کوئی بندہ جیندہ ہوں دے نا 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال وہ جیندہ رہن دے ایک فرشتہ کندے دے بے کے نیکیاں لکھ دے ایک فرشتہ کندے دے بے تے گناہ لکھ دے جڑے ویلے بندہ فوت تھی دے فرشتہ کی دے ویندہ ایک سوال ہے نا جی مرن تو بعد فرشتہ کی دے ویندن جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد ہے جڑے ویلے کوئی بندہ فوت تھی ویندے دنیا تو چلا ویندے اے فرشتے جڑے کرامن قاتبین اللہ دی بارگاہ عرض کریں دن باری تعالیٰ اسا 80 سال 90 سال 100 سال انہیں نال خدمت کی تھی ہے آج دنیا تو چلا گئے سارے واسطے کیا حکم ہے اسا عرش سے آونیوں اللہ فرمائے دے فرشتوں میرا عرش پہلے فرشتوں تو پورے اگر اے بندہ مسلمان ہے کلمہ گو ہے میرے نبی نال محبت کرنا والا ہے والہی دی قبر تے چلے ونجو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر دا ورد کر کے قیامت کی کوئی سال ثواب کریں دے رہو عزیزان محترم میرے آقا علیہ السلام دی نگاہ علم دیکھو علوم غیبیت غور کرو میرے آقا علیہ السلام دی آنکھ دے دی پئی ہے کل کو میرے امتی ایسے بھی حسن جنہ دی اولاد کہنا ہو سی وہ اکثر یار کاج سارے بال ہوں دے سارے واسطے ایصال ثواب کرن ہا ساری قبر تے آمن ہا کوئی ورد کرن ہا کوئی کلمہ پڑھن ہا ساری روح کو تسکین ملے ہا میرے آقا فرمائے رشتہ محبت اپنے نبی نال تو جوڑ گن تیرے ایصال ثواب دا بندوبست تیرے نبی نے کیتا بل میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جڑا نبی دا نہ سن کے کلمہ نہ پڑھے کافر ہوئے یا بغض رکھے عظمتاں گھٹاوے منافق ہوئے ول اللہ فرمائے دے فرشتوں ان دی قبر تے کھڑے تھی ونجو قیامت تک انہوں تے لعنت بھیجی رکھو تو اگر کوئی بندہ محبوب علیہ السلام نال محبت رکھیں دے جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت نال پیار کریں دے ان پیار دا صلہ ہے باویں دنیا تو چلا ویں دے قیامت تک ان دے ثواب دا بندوبست میرے مصطفیٰ نے کیتا یہ تو اے بھی سمجھ آیا کہ قبر تے کھڑ کے ایصال ثواب کرنا نوری مخلوق دی سنت ہے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں بعض مردے ایسے ہوندن جڑے ویلے انہاں دے جنازہ پڑھو نا تو انہاں دی وجہ کولو جنازہ پڑھن والے دی بخشش تھی ویندی ہے اور بعض جنازہ پڑھن والے ایسے نیک ہوندن انہاں دی وجہ کولو مرن والے دی بخشش تھی ویندی ہے سیر العالم دے وچ ایک روایت موجود ہے ایک حضرت قاضی محمد عیسیٰ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں وہ فرمیدن ایک نے سارے علاقے دے وچ شیخ محمد حسن بہت بڑے ولی کامل ہن تابی ہن اور فوت تھی گن اسا کٹھے حج کیتا ہی ول جڑے ویلے اسا دے جنازے واسطے ونجن دی کوشش کیتی ہے میرا جانور میرے ہتھوں چھوٹ گئے بھج گئے اور میں رات کو ستا خواب ڈٹم جنازے تے ونج نہیں سکیا اتھائی کھڑ کے دعا کیتی اے اللہ مرن والے کو بخش دے اے اللہ مرن والے کو بخش دے اے اللہ مرن والے کو بخش دے فرمیدن رات کو جو ستا انہاں قاضی محمد عیسیٰ فرمیدن وہ حاجی وہ ولی کامل دی زیارت تھی ہے میں انہیں کو پوچھے دسا اللہ نے کیا سلوک کیتے انہیں کہ اللہ نے میں کو بخش رہی تھے صرف میں کو نہیں بخشا جڑے میرے جنازے چاہنے انہوں کوئی بخش رہی تھے میں کہ یار تے کو پتہ ہے تیاری میں بھی کیتی ہے پر میرا گھوڑا بھج گئے سواری بھج گئی ہے میں جنازے چ نہیں پہنچ گیا فرمایا تائیں میرے واسطے بخشش دی دعا کیتی ہے اللہ فرمائے جڑے ویلے کوئی نیک بندہ دنیا تو ویندے جڑا جنازے چاہے یا ایصال ثواب چاہ کے انہیں واسطے بخشش دی دعا کرے اللہ سارے کو بخش دے اللہ سارے کو بخش دے شرط ہے لو کان مسلمان فآتقت من ہو او تصدقت من ہو او حججت من ہو بالغہ ذالک اور دوجی میں اے حقیقت موت دے تو جڑی گفتگو کرنی ہے نا 2-4 منٹ کیونکہ وقت مختصر ہے ختم دا ٹائم ہی تھی گئے تو او بڑی توجہ کرے سو ہے کہ نا کافر تے منافق دی موت ہے کہ عاشق دی موت توجہ ہے میرے بھائی علامہ شہباز صاحب نے کافر تے منافق دی موت دیتے تھوڑی گفتگو فرمائی ہے اشارہ دیتے لیکن میں ہونے چاہنا کہ جیڑی مومن دی موت ہے اندو تے گفتگو کرنا تھوڑی چاہیے کہ مومن جڑے ویلے مردے نا محبوب دا وفادار مردے پہلے تا دیکھنا یہ چاہیے کہ موت آدھے کے کوئے
کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمائے توفت المومن الموت. علماء موجود ہیں کہ الف لام عربی دے وچ کیڑے ویلے آندی ہے؟ جی میں اما سائلہ فلا تنہر ہے، اگر یہ ہوئے نا اما سائلہ فلا تنہر تو جملہ مکمل ہے. یہ الف لام لا کے اما سائلہ کیوں ہے؟ الف لام جڑے ویلے لگ دیئے نا انہیں 4 قسمیں، آدھے ذہنی، آدھے خارجی، جنسی اور استغراقی. اور میں گرامر تو کنی پسندہ اندھے ایک واضح مثال کہ وہ اما سائلہ فلا تنہر دا معنی ہے محبوبہ توارے در تے آوان علیہ کلے انسان کہنا ہو سن، توارے در تے جانور بھی آسن، چرند بھی آسن، پرند بھی آسن، حشرات الارض بھی آسی، اپنے بھی آسن، پرائے بھی آسن. محبوب جیڑا آوے تو سا دیونے جھڑکنا کہنی. اور دوجا معنی یہ بن دے کہ محبوب اگر توارے در تے کوئی خالی وال گیا، اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ میں فرمائے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا اسا فرمائے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اسا فرمائے. محبوب اگر تساں خالی بھیج دیتا تو شانہ تا اسا دیتن، توارے ہوتے اعتراض نہ بنسی، رحمان تے اعتراض بنسی، جیڑا آوے کو دیونے جھڑکنا نہیں. تو الف لام جڑے ویلے آویں نا کوئی شے مخصوص تھی ویندی ہے، ایک معرفہ نکرے دا قانون ہے. فرمایا توفت المومن الموت، فرمایا مومن واسطے، صرف مومن واسطے جڑی موت ہے وہ تحفہ ہے. مومن واسطے، صرف مومن واسطے، باقی واسطے تحفہ نہیں. کئی واسطے عذاب بھی ہے، کئی واسطے وعید بھی ہے، کئی واسطے جہنم دا گڑا بھی ہے، لیکن یہ جڑی موت ہے مومن واسطے تحفہ ہے. اچھا مومن واسطے تحفہ کیوں ہے؟ کہنا ہے غور فرمائے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے انما انا رحمت مہدات، لوگوں میں تمہارے واسطے ہدیہ رحمت بن کے آیا. اللہ نے میں کو تمہارے واسطے ایک ہدیہ عطا فرمائے. اور حضرت سید ابو العباس مرسی فرمیندن الانبیاء الی اممہم عطیۃ، جتنے نبی ہیں اپنی امتوں واسطے عطیہ ہیں. ونبینا لنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدیۃ، سارے نبی سارے واسطے ہدیہ ہیں. وفرق بین العطیۃ والہدیہ، عطیہ اور ہدیہ فرق کیا ہے؟ فرمائے لئن عطیت للمحتاجین، عطیہ ضرورت مندے کو دیتا ویندے، وحدیت للمحبوبین، ہدیہ محبوبے کو دیتا ویندے. ہن محبوب علیہ السلام دی ذات مبارکہ اے بھی ہدیہ، مومن واسطے اے موت بھی ہدیہ. ہن اے دوئے ہدیہ کٹھے کیویں تھیندن؟ اے دوئے ہدیہ کٹھے کیویں تھیندن؟ جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے چونکہ مومن ساری زندگی جڑے ویلے اٹھدا ہی باندھا ہی اپنے نبی دا ذکر کریندا ہی، کئی ویلے آدھا میرے محبوب دے ودھا دا چہرہ ہے، واللیل جا زلفین ما زغ البصر وما طغى دے کاجل والے اکھن، ید اللہ والے ہاتھن، علم نشرہ دا سینہ ہے، طٰہٰ دا تاج ہے، یاسین دا سہرہ ہے. ہر ویلے اپنے محبوب دی تعریف کرنا. ایک یاد ہے تقریر بس کرو تو بلا بیعت ہی وہ بعد گال کر کے 5 منٹ صبر چکرو. عزیزان محترم فرمایا جڑے ویلے عاشق اٹھ دن ہر ویلے آدن محبوب دے ودھا دا چہرہ ہے، واللیل جا زلفین ما زغ البصر وما طغى دے کاجل والے اکھن، ید اللہ والا ہاتھ ہے، علم نشرہ دا سینہ ہے، طٰہٰ دا تاج ہے، یاسین دا سہرہ ہے. ہونے ساری زندگی اٹھتے باندھے اپنے محبوب دا ذکر کریں دے. ہونی کو چاہیے کہ محبوب علیہ السلام دی صورت ایک ہدیہ دیتا ونجے، ول اللہ تبارک و تعالی موت دا ہدیہ عطا فرمے دے. اور جلے موت آندی ہے وہ موت مٹاون واسطے نہیں آندی، قبر دے وچ آقا علیہ السلام نال ملاون واسطے آندی ہے. مومن دی جڑی موت ہے وہ مٹاون واسطے نہیں آندی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاون واسطے آندی ہے. یارو یہ جڑی موت مدینے دے ویزے تو زیادہ قیمتی ہے. جڑے ویلے کوئی عاشق مدینے ویندے ان کو درو دیوار نظر آندن، جڑے ویلے وہ عاشق قبر چ ویندے میرے سرکار نظر آندن. یہ موت مٹاون واسطے نہیں، جانے جانا جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاون واسطے آدھی ہے. یہ وجہ ہے کہ جڑا بندہ ہر ویلے محبوب دا ذکر کریں دے. میرے آقا علیہ السلام دی حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ دے وچ میرے آقا نے فرمایا مرن والے 3 قسم دے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جڑے مسلمان ہیں، ایک وہ ہیں جڑے عاشق اور مومن ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جڑے منافق ہیں. فرمایا جڑے ویلے مسلمان مردے اودے کول پوچھدن من ربو کا ما دینو کا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، وہ جواب صحیح دے دے. منافق کول پوچھدن او آدے لا ادری لا ادری لا ادری. فرمایا جڑا ہر ویلے میرا ذکر کریں دے، ہر ویلے میری محبت جران دے، ہر ویلے ودھا دے چہرے دا ذکر کریں دے، اٹھ دے باندھے محبوب دے کمالات اور معجزات دا ذکر کریں دے. میرے آقا فرمائے جڑے ویلے مر کے قبر وچ ویسی فرشتے پوچھن من ربو کا، میں بھی اتھائی جلوہ گارو سا، میں اکثر فرشتوں اے اپنی اولاد کو چھوڑ کے آئے، خاندان کو چھوڑ کے آئے، عزیز و اقربا کو چھوڑ کے آئے، رشتہ داروں کو چھوڑ کے آئے، موت دی سختی برداشت کر کے داسرے سی میرا رب اللہ ہے. یعنی دیکھو سوال بھی خود اور جواب بھی خود عطا فرمانے پہنے. داسرے سی وال فرمائے وال پوچھن ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اتھا میں جلوہ گر ہو سا، میں اکثر ہاں داسرے سی میرا دین اسلام ہے. وال پوچھن ما کونتا تقولو فی ھذا الرجل، تو دسا انہاں دے بارے آدھا کیا ہوئے؟ اے نہیں آدھا ما تقولو یعنی ہون نا نا ما کونتا تقولو جلے جیندہ ہوئے.
اوہلے کیا دا ہمیں محبوب دے بارے دس دے ہون تو یارو آج سچی عقیدے والے نال باسوں محبت والے نال باسوں تو قبر دی منزل آسان تھی سی اگر انہاں لوگاں نال باسوں جڑے آدھے نبی معاذ اللہ مر کے مٹ گئے ختم تھی گئے وہ قبر جاکسن لا ادری اگر تسا کہیں عاشق عالم دی تقریر سن کے ویسو تو اتھا اکسو مر کے آیا ہوں اس دل ربا کے واسطے میں موت میں کو مٹاون نہیں آئی یہ موت محبوب نال ملاون واسطے آئی ہے میں موت ہی واسطے قبول کی تھی ہے جلے قبر جو ویسو ودوحا دے چہرے والے محبوب دی زیارت کرے سا واللیل دے ظلفے والے محبوب دی زیارت کرے سا ما زغل بصر و ما تغادی کاجل والے اکھی والے محبوب دی زیارت کرے سا علم نشرہ دے سینے والے محبوب دی زیارت کرے سا یہ موت مٹاون واسطے نہیں آندی یہ جانے جانا نال ملاون واسطے آندی اور جڑے ویلے بندے کو موت دا مفہوم پتہ تھی ونجے نا ول موت کو ڈردا نہیں ول محبوب دی ہر گال منے دے محبوب دی اکھاں کو ٹھنڈا کرے دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر احکامات تے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی ہر تعلیمات تے محبوب دی اطاعت تے عمل کرے دے تاکہ موت میں کو ملاون والی بن ونجے مٹاون والی نہ بنے عزیزان محترم یہ وجہ ہے جڑے ویلے کوئی بندہ دنیا تو ویندے فوت تھی دے اسا غسل لینے ہیں او کو جناب کفن پوینے ہیں خوشبو لینے ہیں یارو جلے سا کو پتہ ہے ان کو اسا مٹی دے وچ رکھنے ول خوشبو کیوں لینے ہیں ول غسل کیوں لینے ہیں ول لٹھے دا کفن کیوں پروینے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمائے اے ایندے واسطے نہیں بلکہ قبر جڑا ہی میرا دیدار کرنے تیاری اون دے واسطے کرائی ویندی اے قبر دے وچ جڑا میرا دیدار کر رہے اے اون دی تیاری ہے ول میرے آقا علیہ السلام دے غلامو جڑا غور کرو کوئی بندہ فوت تھی ونجے اگر مرد ہوئے او جلے مسجد نماز پڑھن ویندے امام دے پیچھے کھڑ دے نا جمعہ پڑھن ویندے پیچھے کھڑ دے عید پڑھن ویندے امام دے پیچھے کھڑ دے آج وہ مر کے کیا کر گی دے کہ او امام دے اگوے پیچھے عوام امام والوں دے پیچھے عوام ہے آج کو اگاں کیوں رکھے کرا غور کیتے حضرت امام شارانی فرمیدن میں اکثر سوچیندہ یار اگر جنازہ پیچھو ہی رکھ گنوا تو پالی پاڑ گنوا تھی ویندہ لیکن ایک کیا وجہ جنازے کو اگو کیوں رکھے دن ایک نے میرے آقا علیہ السلام دا دیدار نصیب تھے میں پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جنازے کو امام دے اگو رکھ کے جنازہ پڑھن دی حکمت کیا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمائے اے حکمت ہے ہون اے تیاری کر چکے خوشبو لا چکے سرما پا چکے سونا بڑھ چکے کہ قبر چی نبی دا دیدار کرنے تیاری مصطفیٰ واسطے تیار تھی چکے ہونی دی عزت کو اگو رکھو سارے دے پیچھا تھی عزیزان محترم والیو بندہ جڑے ویلے قبر دے وچ ویندے حکم ہے کہ اوندا بند چہرے دا کھول لیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بند کیوں کھول لیو فرمایا این واسطے نبی دا مانے غیب دی خبر دے والا نبی دا مانے جن دے سامنے کوئی شے غیب نہ ہوئے اگر ان دے چہرے تے پردہ بھی ہو سی نبی تا سنجان گنسی بند ہٹا دو دی اکھ جو کھلے جانے جانا دے چہرے تے زیارت تھی محبوب علیہ السلام دا دیدار کر سکے یارو اے موت مٹاون واسطے نہیں آندی اے موت محبوب نال ملاون واسطے آندی ہے کئی احادیث مبارکین شفا شریف دے اندر حدیث پاکے حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب دے صحابین آپ اچانک آپ دا انتقال تھی گئے جلے اچانک انتقال تھے چونکہ اے پہلا جنازہ ہی جب اچانک انتقال تھے ورنہ عموماً میں ہوندہ ہی کئی دے نزاد عالم تاری رہا تے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکمتاں سمجھاونے ہونیں اے اچانک موت تھا یہ ہون صحابہ نے نا انہوں دے کپڑے مون دے کپڑا پاری تے چادر لٹاری تے پاری تھی ہے ہونوں ستے پہن فوت تھی گئن ہون آپس کھڑ کے گالیں کرنے کھڑیں یار یہ اچانک پتہ نہیں کیوں موت آ گئی ہو سی اچانک کیوں موت آ گئی ہو سی ہون مون تے کپڑا ہے انتقال تھی گئے وصال تھی گئے حضرت زید بن خارجہ دنیا تو چلے گئے فرمیدن انسیتو خاموش تھی ونجو ذرا چشم تصور نہ دیکھو مرن تو بعد جڑے ویلے بندہ بولے کیا کیفیت ہوندی ہے اور بعد از وصال جو بولیں لوگوں نے کپڑا ہٹائے تو حضرت زید بن خارجہ کلام کرنے پہن صرف یہ نہیں فرمینے پہن محمد الرسول اللہ خاتم النبیین لا نبی بعدہ کان ذالک کتاب الاول اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول ختم نبوت تاج پاکے ہیں انہیں تو پہلے جتنا کتاب ہیں سارے جو لکھا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں جڑے ویلے اے فرمائے نا تو لوگ حیران تھے کہ بعد از وصال گنے پہن ہون ایک آواز ہے یہ صدق تھا تو سچ آکھے وہ آواز کہیں بے دی کہنا ہی جانے کائنات دی آواز ہے محبوب دے وصال دے بعد صحابہ ترس گئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی آواز سنو کوئی انہوں دی میٹھی آواز سارے کانج پوے ہون جڑے ویلے فرمائے تو سچ آکھے صدقہ تو سچ آکھے وال او وصال دے بعد بلند حاضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اے محبوب علیہ السلام جلوہ گرن تو اے حدیث پڑھن دا اے مقصد ہے کہ اگر موت مٹا دیں دیئے بالکل ختم کر دیں دیئے تو حضرت زید بن خارجہ نے دسے جڑا ختم نبوت دا عقیدہ گھن کے ویندے محبوب دا وفادار بن کے ویندے وہ مردہ نہیں امر تھی ویندے وہ چاہے تا بول بھی سکدے عزیزان محترم سوچن دی گالے پہلے بندہ عالم ارواح چاہی ول باپ دی پوشتے چاہی ول ماں دے پیٹے چاہی ول دنیا چاہی ول قبر برزخ گئے ول جناب محشر دے میدان پل صراط محبوب دی شفاعت ول جنت اے مویا کڈائے تے اے مٹا کڈائے تے منتقل تھی دا اے انتقال تھی دا اے تو منتقل وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی خیال یار سے پائی ہے زندگی میں نے عزیزان محترم آخری حدیث پاک تے گفتگو ختم کیونکہ جمعہ دا ٹائم ہے تیاری کرنی ہے سارے علماء ہیں تا میرے آقا علیہ السلام دی ایک صحابی آئی وہ مسلمان تھی گئی ہے اپنے پتر کو گھن کے مدینہ ہجرت کر گئی جڑے ویلے مدینہ ہجرت کی تھی نا محبوب علیہ السلام دے شہر جوان کے نا کچھ دن بعد انہاں جڑا پتر بیمار تھی گئے محبوب علیہ السلام تشریف گئے ان کو ڈٹھے نے کہ بیمار ہے اور کچھ تھوڑی دیر بعد انہاں انتقال تھی گئے محبوب فرمائے ونجو اندی ماں کو ساڈو دسو تیرا پتر فوت تھی گئے ہن جے ویلے ماں یہ نا ان کو آکے نا تیرا پتر فوت تھی گئے دا چہرہ دیکھوں کہ میں چہرہ نہیں دے دی گال اصلے ہے میں ہجرت کی تھی ہی نبی واسطے میں مکہ چھوڑے ہی نبی واسطے میں مدینے آئی ہی نبی واسطے میں اپنے عزیز و اقربا رشتہ دار اپنا خاندان کنبا قبیلہ چھوڑے ہی نبی واسطے ہن جڑے ویلے میرے خاندان والے کو پتہ لگ سی کہ جوان پترہ یہی مار کھڑی ہے ختم تھی گئے تو ول میں کیا جواب دے سا اے جڑے ویلے تانا دے سر میں تانا برداشت نہیں کر سکتی اے میرے مالک تیری بارگاہ تیرے نبی دا وسیلہ پیش کرے نہیں میں کو جیدہ پتر چاہی دا حضرت انس بن مالک فرمیدن جڑے ویلے امائی نے دعا کی تھی میرے آقا علیہ السلام جلوہ کرن اور محبوب دی موجودگی ہوئے وسیلہ مصطفیٰ ہوئے اور دل دی ماں دی تڑپ ہوئے ماں دی مامتا بے چین ہوئے ول دعا منگے سدھی عرش معلیٰ تے ویندی ہے حضرت انس بن مالک فرمیدن یا تا وہ بندہ فوت تھی گئی آئی انہیں فوت کی دا اعلان تھی گئی آئی ول جڑے ویلے ماں دی دعا عرش معلیٰ تے گئی ہے وسیلہ مصطفیٰ نال نوجوان اٹھی بیٹھے ول بعد کافی عرصہ وہ جیندہ رہی ہے جنگہ شریک تے ماں فوت تھی گئی ہے پتر والوی جیندہ رہی ہے پتہ چلیا موت مٹے دی نہیں موت اپنے محبوب نال ملیں دیئے یہ وجہ ہے کہ ایک صحابی دا انتقال تھی نہ پہ میرے آقا علیہ السلام جو گئے نا نگاہ نبوت نال لٹھنے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرمائے نے یا اسرائیل ارفق بہذا فإنہو مؤمن اے جب اسرائیل دیکھیں میرا صحابی ہے سختی نہ کریں انہاں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تو کوئی ایک بئی گال نہ دساں جڑی تواڈی اکھیں کو ٹھڈا کر دے وے فرمائے دسو فرمایا جڑا مومن ہو سی نا یہ تو تواڈا صحابی ہے انہاں نال تے سختی نہیں کرن دے صحابہ نال سختی نہیں کرن دے لیکن قیامت تک جڑا مومن ہو سی جڑا تواڈا وفادار ہو سی ان دی قبر دی اور موت دی سختی کہنا ہو سی عزیزان محترم اپنے نبی نال وفا کرو اپنے محبوب دی اتباع کرو یہ وجہ ہے کہ اساں لوگ نا کہیں کو شوگر تھی ونجے کیا کرنے میٹھا چھوڑ دینے میٹھا حلال ہے حرام ہے اگر جگر دا پرابلم تھی ونجے گوشت چھوڑ دینے گوشت حلال ہے کہ حرام ہے ہاں جی اگر پیٹ دی کوئی بیماری شروع تھی ونجے تو اول کیا کرنے دودھ چھوڑ دینے دودھ حلال ہے کہ حرام ہے اسا ڈاکٹر دے آکھڑ تھے حلال چھوڑ دینے جان بچاؤن واسطے تو یارو ایمان بچاؤن واسطے جڑی شے کو نبی نے حرام کرا دیتے وہ کو بھی چھوڑ کیونکہ قبر دے وچ ونجنے محبوب علیہ السلام دے سامنے حاضر تھی ونے اللہ تعالیٰ ساکو اللہ تے انہیں رسول دے سامنے شرمندگی تو بچاوے اللہ تعالیٰ مرحومہ دی بخشش مغفرت فرماوے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین